پاسٹر برکت معراج ریما اسمبلیز آف پاکستان کے ریما چرچ کوٹ لکھپت کا پاسبان ہوں اور آپ کی خدمت میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ریما ٹی وی کا نیا پیغامات کا سلسلہ حیات نو کا وعدہ پرومس آف نیو لائف شروع ہوا ہے۔ جس طرح آپ پچھلے پروگرام سے استفادہ حاصل کرتے رہے، اپنی روحانی ترقی افزونی کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اسی طرح ہم امید کرتے ہیں، ہماری امید واسق ہے کہ آپ حیات نو کا وعدہ پروگرام کو بھی بابرکت پائیں گے، کیونکہ خداوند کے ممسوح، خداوند کے خادم آپ کی خدمت میں مختلف پیغامات جو ہیں وہ دیتے رہیں گے۔ آپ اپنی روحانی ترقی افزونی کے لیے ان کو سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور خداوند کے نام کو آپ کی زندگیوں سے عزت اور جلال ملتا رہے۔ آئیے آج اس سلسلے کی پہلے پیغام کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ اس پروگرام کا عنوان ہے حیات نو کا وعدہ، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اظہار کے لیے پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی سے اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے ساتھ پرانی زندگی لے کر نیچے دفن ہو گئے، اور مسیح خداوند میں جب پانی سے ہم اوپر آتے ہیں تو ہم حیات نو، نیا جیون، نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے آج نئے سال کا پیغام سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا اور اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند مہربان باپ، آسمانی پتا، تیرا شکر کرتے ہیں آج کہ اس وقت کے لیے کہ تو نے اپنے حضور میں فراہم کیا، تاکہ تیرے شکر گزاری کے کام میں تیرے لیے کام کروں، تیرے لیے جاں فشانی کروں، اور بہتوں کے لیے تیرے کلام کے وسیلہ سے باعث برکت ہوں۔ آج کا کلام ایک ایک روح بدن جان کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے جو کھو چکا ہے ان کے لیے، کیونکہ تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں خداوند تبدیل ہوں، سیر ہوں، آسودہ ہوں، اور بابرکت بن کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ اپنے بندہ کو اپنے کلام کے عمیق مکاشفات اور گہری سچائیاں اس پر ظاہر کر، تاکہ وہ تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکے، اور آج کا کلام ایک ایک روح بدن جان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آج کے میرے میسج کا عنوان ہے نئے سال کا ایک اور موقع، an other opportunity of new year۔
جیسا کہ میں نے کلام مقدس میں سے ایک تمثیل پڑھی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تہ دل سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو بہت بہت نیا سال مبارک کہتا ہوں۔ ہر زندگی کا اس جہان میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ خداوند نے ہمیں ہر سال ہی موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنی کلیسیاؤں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، ہم اس کے لیے پھل لائیں، لیکن ہم کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے اس پر پورا نہیں اترتے۔ بعض لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، بعض لوگ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں اور وہ مسیح خداوند کے لیے پھل نہیں لاتے ہیں۔ یہ نیا سال ہم سب کے لیے ایک سوچ بچار اور کام کرنے کے لیے ہمیں انتباہ کرتا ہے، ہمیں خبردار کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کلام مقدس میں تمثیل میں دیکھا کہ نوکر نے مالک سے وقت مانگا کہ شاید ہم نے بھی اپنے اس ٹاسک کو، اس کام کو، اس اسائنمنٹ کو ابھی تک نہیں کر پائے، تو ہم بھی شاید خداوند سے وقت مانگیں۔ ہم نے شاید وقت مانگا ہے یا نہیں مانگا، تاہم خداوند نے اپنے بڑے فضل سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ہمیں ایک اور نیا سال بخش دیا ہے۔ خدا اپنے سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے اور اس کی راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ اس تمثیل جو میں نے پڑھی ہے اس پر غور کریں کہ اس نئے سال کے لیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات ہے، باغبان سے پھل کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ بے شک جو درخت لگایا جاتا ہے وہ پھل پیدا کرنے کے لیے ہی لگایا جاتا ہے، اور جو اس کی نگہبانی کرتا ہے، جو اس کی کیئر کرتا ہے، اور اس سے یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اس کا پھل لائے۔ کسی نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، اور یہ درخت لگانے والا خدا باپ ہے۔ باغبان جو اس کا کیئر ٹیکر ہے وہ ایک ایماندار ہو سکتا ہے یا ایک خادم ہو سکتا ہے، اور انجیر جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے، ایک برکت ہے، اور پھل کو ظاہر کرتا ہے انجیر۔ درخت لگانے والے کا پھل کے لیے تقاضا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ درخت کا مقصد پھل پیدا کرنا ہے، ورنہ وہ بے سود ہے، اور ایسے درخت جو پھل پیدا نہیں کرتے اس کو کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ مالک نے پہلے 3 سال کافی انتظار کیا تاکہ وہ درخت پھل لائے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ پہلے سال اسے کاٹنے کا نہیں کہتا ہے، بلکہ جب 3 سال کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ 3 سال سے پھل نہیں لا رہا، اس کو کاٹو تاکہ یہ جگہ خالی ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا پودا لگایا جائے۔ ہم سب کے سب پھل لانے کے لیے بلائے گئے ہیں اور لگائے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے
ایک اور موقع پر کہا کہ جو درخت پھل نہیں لاتا باپ اسے چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے، لیکن جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم بھی پھل لانے کے لیے چنی گئی، لیکن وہ بے پھل رہی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ان کے لیے تھی اور خداوند چاہتا تھا کہ وہ اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور یہی پھل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مسیح خداوند کو رد کر دیا، لیکن خدا انسان سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند نے بنی اسرائیل قوم پر لعنت کی اور تحمل کر کے ٹھہر گیا تاکہ ان کو پھر سے ایک موقع دے، اور مسیح خداوند کی یہ بادشاہی یا پاکستان یعنی کلیسیا کو وہ موقع دے دیا جو اس نے پہلے بنی اسرائیل قوم کو دیا تھا، تاکہ کلیسیا مسیح خداوند کے لیے پھل لائے، ایماندار خداوند کے لیے پھل لائیں۔ یاد رکھیں ہم پھل لانے کے لیے ہی بلائے گئے ہیں، ورنہ ہم زمین کو روکے ہوئے ہیں، اور جو زمین کو روکے ہوئے ہوتا ہے اس کا ایک ہی انجام ہے، اس کو کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر ہم نے زمین کو روکا ہوا ہے، کسی کی جگہ کو، کسی کی پوزیشن کو، کسی کے مقام کو ابھی تک روکا ہوا ہے، اور ہم کام نہیں کر رہے، ہم پھل نہیں لا رہے، تو یہ زیادتی ہے، اور اس کا انجام وہی ہے کہ اس کو کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے باغبان نے مہلت چاہی۔ ہم بھی بے شمار ٹائم مہلت مانگ لیتے ہیں۔ جب مالک نے بے پھل درخت کو کاٹنے کا کہا تو باغبان یعنی خادم نے یعنی ایماندار نے 1 اور سال کی مہلت مانگی کہ میں اب آئندہ کام کروں گا، جہاں فشانی کروں گا، اس پر محنت کروں گا۔ غالباً اس نے پہلے یہ کام نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اب تھالا کھودوں گا اور کھاد بھی ڈالوں گا، اور یہ کام اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کوتاہی کی، سستی کی، لاپرواہی کی، اور وہ درخت جو ہے وہ بے پھل رہا۔ ہم نے گزشتہ سال خداوند کے دیے ہوئے توڑے کو پورے طور پر چمکایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں چمکایا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں، ہم اپنی کاہلی سستی کے وسیلہ سے وہ کام نہیں کر پائے، لیکن ابھی ہمیں محنت کرنی ہے، جہاں فشانی کرنی ہے، کیونکہ خداوند نے 1 سال کی مہلت ہمیں اور دے دی ہے۔ ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس طرح ہم نے گزشتہ سال میں وقت کو ضائع کیا، اور ہم نے اپنے توڑے کو دبا کے رکھا، اس کو چمکایا نہیں ہے۔ اور یہ نیا سال خداوند کے فضل کا جواب ہے اور ایک دوسرا موقع ہے۔ ہمیں خوب محنت کرنی ہے تاکہ ہم جاں فشانی کر کے خداوند کے لیے پھل لائیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے پھل ورنہ بریدگی، یعنی اگر تو ہم پھل لاتے ہیں تو اگر نہیں لاتے تو ہم کاٹے اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ باغبان نے مہلت چاہی اور مالک نے اسے مہلت بخش دی۔ خداوند نے ہمیں بھی 1 سال اور ایک موقع اور دے دیا ہے۔ اس میں پوری توجہ،
پوری ذمہ داری اور توفیق کے ساتھ کام کرنے کے لیے، جاں فشانی کرنے کے لیے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے۔ وائس کی کتاب اور 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ سو ہمیں اسی جگہ پہ رہ کے جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ثابت قدمی سے کام کریں اور یقین کریں کہ ہماری محنت کبھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ مہلت چاہی اور مہلت مل بھی گئی، اب پھل لانے کی ضرورت ہے، ہمیں جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے لیے وہ حکم صادر فرمایا جائے گا کہ ہمیں کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ سو ہمیں اگر تو زندگی سے ہمکنار ہونا ہے تو ہمیں محنت کرنی ہے، جاں فشانی کرنی ہے اور بہت سا خداوند کے لیے پھل لانا ہے۔ اور اگر ہم پھل نہیں لاتے تو ہمیں کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ سو ہمیں جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، لاچاری سے خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا خوشی سے کام کرنے والے کو اور دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ سو آئیں گزرے ہوئے سال اور اس کی کوتاہیوں، اس کی لاپرواہیوں اور سستیوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں، کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند ہمیں بارہا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے سندر اور پیارے قدموں میں آ کر اپنی مناجاتیں، اپنی شکر گزاریاں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند میں بحال ہو جائیں۔ وہ ہمیں بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ سو ہمیں اس نئے سال کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے، جو خداوند نے ایک اور موقع، ایک اور سال ہماری زندگی میں بخش دیا ہے۔ جو کام، جو ٹاسک، جو اسائنمنٹ ہم گزشتہ سال میں نہیں کر پائے، ہم خداوند سے وعدہ کریں کہ اس نئے سال میں ہم وہ کام بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے کریں اور خداوند کے لیے بہت سا پھل لائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ہم کام کریں اور پھل لائیں۔ خداوند کا کام ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، سو ہمیں اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمارا اس لیے چناؤ کیا ہے، اس لیے اس نے ہمیں بلایا ہے۔ ہم بلائے ہوئے اور لگائے ہوئے لوگ ہیں تاکہ اس کے لیے پھل لائیں اور اس کے لیے محنت کریں اور اس کے کھیت میں کام کر کے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ God bless you all.